قدموں پہ سر کو رکھ دوں، رونے کو دیکھ کر
عاشق مدینہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ عالیہ اپنے کریم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درخواست کرتے ہیں، خدا تو پھر مجھے پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ پر ہے، اللہ کے ذمہ پر ہوگا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول جو ہے، یعنی جس موقع پہ آیت کریمہ نازل ہوئی وہ موقع کی بات ہے ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ان کا نام مختلف روایات، ان کے نام کے متعلق مختلف روایات آئی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کا نام سمرہ بن جندب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پاک تشریف لے جا چکے تھے۔ یہ صحابی رضی اللہ عنہ ابھی مکہ ہی میں تھے، کسی مجبوری کی بنا پر، بیماری وغیرہ کی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے تھے۔ عمر مبارک بھی کافی ہو چکی تھی اور بیمار بھی تھے۔ اس حالت میں دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلتا تھا۔ محمود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کے لیے شوق بڑھ رہا تھا۔ چنانچہ اہل خانہ سے فرمایا میرا سامان باندھ دو اور مجھے سواری پر بٹھا دو۔ بعض روایات میں مرض کے سبب بولنے میں مشقت تھی، یعنی بول بھی نہیں پا رہے تھے۔ گھر والوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے، تو مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر کے فرمایا میں مدینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جانا چاہتا ہوں۔ اب نہ جانا درست نہیں ہے۔ آخر گھر والوں نے سواری پر بٹھا دیا۔ اب ذرا ذہن میں تصور لائیے، ایک بڑی عمر کے بوڑھے شخص ہیں، شدید بیمار بھی ہیں، دل میں شوق مدینہ لیے گھوڑے وغیرہ پر بیٹھے ہیں۔ سفر کرنے میں کتنی مشقت ہو رہی ہوگی، کتنی مشکل سے سواری پر بیٹھے ہوں گے، کتنی مشکل سے باغ سواری ہوگی، یعنی گھوڑے کی لگام سواری ہوگی، کتنی مشکل سے چلنا شروع کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے نا، شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھے۔ شوق روکے نہ رکے، پاؤں اٹھائے نہ اٹھے، کیسی مشکل میں ہے اللہ تمنائی دوست، یعنی دل تڑپ رہا ہے۔ شوق کہتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں لے چلو۔ ظاہری حالت ایسی ہے کہ پاؤں اٹھائے نہیں اٹھ رہے ہیں، عجیب کشمکش، عجیب مشکل ہے، نہ دل کا شوق تھمتا ہے
نہ پاؤں میں ہی اتنی ہمت آ رہی ہے کہ چل پڑے۔ خیر صحابی رسول حضرت زمرہ رضی اللہ عنہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ آج کے نشے کے مطابق صرف 11 کلومیٹر کا سفر کر پائے تھے۔ آج جہاں مسجد تنعیم ہے، یعنی مسجد آتے ہیں تو 11 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد مسجد ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، اسے مسجد تنعیم کہتے ہیں۔ تو جہاں مسجد تنعیم ہے جہاں سے احرام باندھتے اس مقام پر پہنچے تھے کہ قضاء الہی آ گئی، یعنی موت کا فرشتہ آ گیا۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے اور عظیم عاشق رسول کی روح قبض فرما لی۔ ٹھہر جا روح مستر تو نکل جانا مدینے میں، خدا را اب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے۔ یعنی جب راستے میں کسی مسافر کا کسی عاشق کا انتقال ہو جائے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہہ جائے سنت رحمت اللہ نے اس موقع پر یہ شعر کہا، ٹھہر جا روح مستر تو نکل جانا مدینے میں، ٹھہر جا روح مستر تو نکل جانا مدینے میں، خدا مدینہ آنے والا ہے، خدا را مدینے کے مسافر پر چھما چھم رحمتوں کی مدینے کے مسافر پر چھما چھم رحمتوں کی ہے بارش، مدینہ آنے والا ہے بارش، میری ہو آرزو پوری مجھے مل جائے منظوری، میری ہو آرزو پوری مجھے مل جائے منظوری، بقیے پاک کے سرور مدینہ آنے والا ہے، بقیے پاک کے سرور، اٹھو اتار اب اٹھو ذرا غور سے دیکھو، اٹھو اتار اب اٹھو ذرا غور سے دیکھو، ہے چھایا نور عرش پر مدینہ آنے والا ہے، کوئی امید مدینہ آنے والا ہے۔ زمرہ رضی اللہ عنہ کا جب وصال مبارک ہو گیا، راستے میں بابا نگر کے پاس راہ مدینہ میں انتقال فرمایا، اس پر بعض لوگوں نے کہا کاش وہ مدینے پہنچ جاتے، یوں ان کی ہجرت پوری ہوتی اور انہیں پورا اجر مل جاتا۔ یعنی راستے میں انتقال ہو گیا کہ مدینے پہنچ جاتے
تو ہجرت پوری ہو جاتی اور ان کو پورا ثواب ملتا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور جو اپنے گھر سے اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جو نکل پڑا گھر سے، نیت کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی۔ کس گھر سے نکلے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اب اگرچہ راستے ہی میں موت آ جائے، اس سفر کا اجر اللہ پاک کے ذمہ پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہنچنے مدینے میں تو اجر ملتا، بلکہ گھر سے بھی اگر کوئی نکل رہے ہیں، اگر پہنچے تو بھی اچھی بات ہے، نہیں پہنچے تو بھی جو ہے اجر کو اللہ کے ذمہ پر ہے، اللہ اجر عطا فرمائے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ درس میں بھائی صاحب کریمہ میں اور اس کے شان نزول سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اپنے موضوع سے مطابق کچھ معلومات پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات جو ہمیں یہاں سیکھنے کو ملی، یہاں سب سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ دل میں شوق مدینہ بڑھانا چاہیے۔ ذرا آپ انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے ان کا۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے سنا، عمر کافی ہو چکی ہے، بڑھاپا آ چکا ہے۔ اس عمر میں بندہ شدید بیمار بھی ہو جائے تو زندگی کی امیدیں ویسے ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بس اب یہ آخری بیماری ہے۔ ایسی حالت میں اولاد آدمی کو باہر نکلنے نہیں دیتے، دروازے بچے کے کہتے ہیں بس مطلب بیماری میں اتنی ضعیف میں کہاں نکلو گے۔ اور مکے سے مدینے اس زمانے میں جب مطلب یا پیدا سے ہوتا تھا، مہینوں لگتے تھے، مہینہ لگتا تھا کم سے کم پہنچنے میں۔ چنانچہ جب ایسی حالت محسوس ہو رہی ہے تو گھر والے اجازت نہیں دیتے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنا شدید شوق ہوگا کہ آپ کی اولاد بھی آپ کو روک نہ پائی۔ سفر مدینہ پر روانہ کر دیا، گھوڑے پر بٹھا دیا اور جو ہے وہ سواری کو چھوڑ دیا کہ مدینے پہنچ جائے۔ موت نے اتنی مہلت نہ دی، مدینے پہنچنے نہ دیا، یہ الگ بات ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ یعنی وہ انسانی جو استطاعت تھی وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ اب موت کے فرشتے نے یا وقت نے ان کو اجازت نہیں دی، وہ مدینے نہیں پہنچ سکے، انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ جو اختیار میں تھا وہ کر لیا، سفر مدینہ پر روانہ ہو گئے۔ بس یہی ہمارے لیے بھی سبق ہے، بالفرض ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، سفر مدینہ کے لیے اخراجات نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار سے باہر کی بات ہو گئی، لیکن ہم راتوں کو اٹھ کر آنسو تو بہا سکتے ہیں نا۔ رات کی تنہائی میں کہیں اڑک بیٹھ جائیں، گنبد خضرا کا تصور باندھے، تصور میں سنہری جالیوں کو آنکھوں کے سامنے لائے، بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں، مدینہ پاک کی حاضری کی درخواست پیش کریں، سنہری جالیوں کو یاد کر کے آنسو بہائیں، اپنی بے بسی پر روئیں، تڑپیں، دل میں جوش آئے، کاش ایسا ہو جائے۔ کون سا وہ وقت ہوئے، کون سا وہ لمحہ ہو کہ مدینہ پاک پہنچ جائے، عرضیاں پیش کریں۔ جس شاعر نے کہا میری مجبوریاں تے دنیا نے ماریاں، صدرو مدینے آقا کرو مہربانیاں، ڈاڈا ہاں غریب آقا کون میرے زر نہیں، اٹھ کے میں کینے آوا نال میرے پر نہیں، تساں تے ڈیرا میٹھو بڑی دور نالیا، صدرو مدینے آقا کرو مہربانیاں۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مجبوری اور دنوں نے گھائل کر رکھا ہے، آپ مہربانی فرمائیے مدینے بلا لیجیے، بہت غریب ہوں، پتلے اسباب نہیں ہے، اڑ کر پرواز کر کے آ نہیں سکتا، قدرت نے مجھے پڑھ نہیں دیے، آپ کا مدینہ بہت دور ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرم فرمائیے، مجھے غریب کو مدینے بلا لیجیے۔ یہ عرضیاں پیش کرنا ہمارے اختیار میں
10,000 کا بن جاتا ہے۔ اس شوق کے ساتھ کہ میں مدینے جاؤں گا، پاسپورٹ بنوا کر رکھ لیں، یہ بھی ہمارے اختیار میں، یعنی ہم کم سے کم پاسپورٹ تو بنوا لیں۔ پاسپورٹ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کم سے کم بننے کی ایک ارادہ بن جاتا ہے کہ یار میں نے پاسپورٹ بنوا لیا، اب جو ہے اس کے لیے کوششیں کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب عطا فرما دیتا ہے یا کسی بھی پر حضور سے دار سے کسی بھی ذریعے سے کوئی انتظام ہو جاتا ہے، کوئی کمیٹی بن جاتی ہے، کوئی لاٹری بن جاتی ہے، کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ کر ثواب پیدا فرما دیتا ہے۔ تو جتنے شکر اللہ کا اللہ تعالیٰ